اگر اونچی جگہ پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو نہ سیکھا جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر جائے گی۔ محبت میں جھکنا کوئی عجیب بات نہیں، چمکتا سورج بھی تو ڈھل جاتا ہے چاند کے لیے۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجئے دیا کیجئے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہے تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اور جب دل میں دراڑیں پڑ جاتی ہے تو دیوار بن جاتی ہے۔ خدا تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس بندے کی اوقات کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ پرندے لوٹ ہی آتے ہیں اپنے آشیانے میں، یہ کوئی انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اپنی اوقات بھول جائے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یہ گزر جائے جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہے۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کرو، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتے، انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہے۔ ایسے انسان سے پیار کرو جو آپ کو تب بھی ہنسائے جب آپ مسکرانا بھی نہ چاہتے ہو۔ بدگمانی جنگل میں لگی آگ کی مانند ہوتی ہے، جتنا بجھاؤ اتنی پھیلتی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اسے بجھاتے بجھاتے آدمی خود ہی جل جاتا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن ہم اکثر بند دروازے کو اتنی دیر تک تکتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھلا ہوا دروازہ نظر ہی نہیں آتا۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہے، چاہے وہ کردار کی ہو یا اعتبار کی۔ بعض اوقات اللہ ہمیں اس لیے بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دکھ سمجھ سکیں۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر ایسے کتنے دل توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے۔ تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹھے ہو، اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ توکل، شکر اور صبر کی راہوں سے گزر کر ہی رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ گھڑیاں چاہے جتنی قیمتی خرید لو جناب، اچھا وقت خریدا نہیں بلکہ کمایا جا سکتا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو آپ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ کسی کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تباہ نہ کریں۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ آخر میں یہ معنی نہیں رکھتا آپ نے زندگی میں کتنی سانسیں لی، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے آپ نے ان سانسوں میں کتنی زندگی جی۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی، ایک سانس تب بھی آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پر اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ نئی نسل جو چیز سب سے زیادہ مس کرے گی وہ ہے اعتبار۔ ہماری زندگیاں برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے اور ہم نفسیانی خواہشات کے سراب میں گم ہیں۔
زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کا اصل چہرہ جان سکیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ لڑا جائے، آپ تھوڑے سے کامیاب ہو جاؤ، وہ خیرات میں مل جائیں گے۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو 2 بار نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے کئی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے یہاں بیٹی ہو اور وہ اسے خوب ادب و اخلاق سکھائے، اسے تعلیم دینے کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے آرام و آسائش پیدا کرے، تو وہ بیٹی اسے دوزخ کے آگ سے بچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی تمام سوچوں کا مرکز و محور آخرت کو بنا لیا تو دنیا کے تمام جھنجھٹوں کے بارے میں اللہ اس کا کافی ہوگا۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کا درجہ بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی بنسبت جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح اور غلط کے تصورات سے آگے ایک میدان ہے، میں تم سے وہاں ملاقات کروں گا۔ آئینے کو حقیقت نہ سمجھو، تمہاری اصل تصویر تمہارے دل میں ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے زیادہ حسین ہوتی ہے، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ علم سمندر ہے اور ہم اس سے ایک قطرہ بھی نہیں لیتے۔ حرام کو چھوڑ دے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ پردہ رکھنا سیکھے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی کی دلیل کو نہیں مانتے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ جائے تو یہی آپ کی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے دوسروں کو اپنے الفاظ اور اعمال کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دے تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔